السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم سب سے بڑی آفت سے دوچار ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 70% جو ہے علاقہ وہ پانی کے نظر ہوا ہوا ہے، چاہے وہ کے پی ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، جنوبی پنجاب ہو، پورا بلوچستان، اور تقریباً 90% سندھ جو ہے وہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے سر و سامان، بغیر کسی چھت کے، بغیر کھانے کے، نہ پینے کے لیے صاف پانی، اور اب جو صورتحال بن رہی ہے کہ دوائیاں بھی وہاں پہ میسر نہیں آ رہی، کیونکہ اب لوگوں میں وہاں پہ جب بھی سیلاب آتا ہے اور جب پانی گزر جاتا ہے تو اس کے بعد بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو بہت سارے علاقوں میں مزید سیلاب کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن جہاں سے سیلابی ریلیں گزر چکے ہوئے ہیں وہاں پہ ادویات میسر نہیں ہیں، اور اس سے بہت تکلیف دہ صورتحال جنوبی پنجاب سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ لوگ اب وہاں پہ ہیضے سے ان کی اموات ہو رہی ہیں، کیونکہ بیسک جو دوائی ہے ہیضے سے بچنے کے لیے وہ بھی میسر نہیں ہے، اور اگر جہاں پہ میسر ہے تو وہ 3 سے 4 گنا مہنگی بیچی جا رہی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان اور پھر پاکستانی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم کس کے لیے کتنا کس طرح کر سکتے ہیں، نہ جائے کہ آپ یہ سوچیں کہ اب ہم اس صورتحال سے منافع کتنا کما سکتے ہیں۔ اور انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے، چاہے وہ ٹینٹ جو کہ 3-4 ہزار روپے کا تھا جو 20 ہزار روپے پہ بیچ رہا ہے، چاہے وہ دوائی جو کہ 5 روپے کی گولی ہونی چاہیے تھی وہ 20 روپے کی یا 25 روپے کی گولی بیچ رہا ہے، اور چاہے وہ اشیاء خور و نوش ہوں، کھانے پینے کی اشیاء ہوں، اس پر بھی اگر کوئی منافع کمانے کی کوشش کر رہا ہے تو سوائے اس کے کہ اللہ اس کے اوپر لعنت ڈالے گا، اور ہمیں اس کے لیے کیا بندہ کر سکتا ہے۔ لیکن احساس کرنے کا وقت ہے، اگر اللہ کرے کوئی احساس کرے۔ کچھ میجر سٹیٹسٹکس سامنے آ رہے تھے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب دنیا میں سب سے زیادہ بارشیں کولمبیا میں ہوتی ہیں، جو کہ ایوریج یعنی کہ سالانہ ایوریج جو ہے وہ 3240 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اب اس کا ذرا کمپیریزن دیکھیے گا کہ پاکستان میں جو کہ ہے سالانہ ایوریج 494 ملی میٹر ہے۔ چلیں اس دفعہ ذرا زیادہ ہو گئی ہوگی، 510-520 ملی میٹر ہو گئی ہوگی، لیکن پاکستان کا دنیا کے 195 ممالک میں 145 نمبر ہے جہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم سے بہت زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ پاکستان سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم کس کو الزام دیتے ہیں کہ جی قدرتی آفات بہت سارے ممالک ہیں، اور ہم مطلب اب کیا صرف اور صرف بارش اور قدرتی آفات کو ٹھیک ہے بالکل ہے، ہمیں اس سے کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہے، اور یقیناً میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پھر ہمیں قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی آپ یہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہماری صرف نااہلیاں ہمارے سامنے رہی، نہ ہم نے چیک ڈیمز بنائے، نہ ہم نے بڑے ڈیم بنائے، نہ ہم نے چھوٹے ریزروائرز بنائے تاکہ اگر اس قسم کی پانی آتا ہے تو وہ برائے زحمت کے ہونے کے بجائے وہ ہمارے لیے نعمت بھی بن سکتا تھا، لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ 2010 کے جو سیلاب تھے اس میں ہم نے دیکھا، جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے آدھے سے بھی کم تھا جو اس 2010 کا سیلاب تھا، یہ 3 سے 4 گنا زیادہ خوفناک اور زیادہ تکلیف دہ سیلاب کی صورتحال ہے، اور زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے، بہت زیادہ، یعنی کہ کس کی بہت بڑی تعداد میں متاثر ہوئی ہے۔ تو بیسکلی جو ہے ہم بارش نہیں بلکہ ملک کے گندے اور کرپٹ نظام کا جو ہے نا ہم جو نشانہ بنے ہوئے ہیں، جو ہمیں اس صورتحال سے دوچار ہے، کیونکہ اگر 70 سال میں ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہماری بیسک انفراسٹرکچرل ضروریات کیا ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ کتنی زیادہ بارش ہو جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائیں، تو ہمیں ان سے کس طرح نمٹنا ہے، ان کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں۔ اور اس سال بھی یہ بتایا جا رہا تھا باقاعدہ اپریل سے مئی سے کہ جناب اس سال ضرورت سے زیادہ بارشیں ہوں گی اور خوفناک فلڈز آ سکتے ہیں، اس کی تیاری کی جائے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، ہم دریاؤں کے راستے صاف کر سکتے تھے تاکہ پانی اپنے کورس سے لیفٹ رائٹ نہ جائے، اور اگر خدا نخواستہ جاتا ہے تو اس کو کس طرف ڈائیورٹ کرنا ہے، کس طرح مینیج کرنا ہے۔ اگر کہیں پہ بند کمزور تھے تو ان کو پختہ کیا جانا تھا، نہروں کو صفائی کی جاتی تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی نہروں میں سے گزرتا۔ لیکن چلیں
ہم نے وہ تو کیا نہیں. اب مجھے کچھ باتیں یاد آئیں. اینجلینا جولی آئی تھیں 2010 میں, اور پھر انہوں نے یو این میں اپنی رپورٹ بھی جمع کروائی, اور وہ بہت ہی تکلیف دہ رپورٹ اس طرح تھی کہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ایک تو جب میں غریب لوگوں کے قریب جانا چاہ رہی تھی تو مجھے نہیں جانے دیا گیا, وہ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے ان کو مجھ سے دور رکھا گیا. اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ نہیں معلوم, لیکن انہوں نے ایک بات اور جو کی, انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا باقاعدہ طور پر, اور انہوں نے کہا یونائٹڈ نیشنز کو, اقوام متحدہ کو انہوں نے رائے دی کہ پاکستان کو مجبور کیا جائے, زور ڈالا جائے کہ وہ اپنے رائل شاہانہ پروٹوکولز جو ہے اور جو شاہ خرچی ہیں, ایکسٹرا ویگنز اور ویسٹفل سپینڈنگ, یعنی کہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں, ان کو ختم کرے اور وہ ایڈ کی طرف لگائے. اور مطلب ایڈ کی طرف لگانے کی تو بات, اور انہوں نے کہا کہ لوگوں سے مدد مانگنے کے بجائے اگر وہ یہ پاکستان یہ چیزیں ختم کر دے, اپنے جو شاہانہ پروٹوکولز ہیں, جو شاہ خرچیاں ہیں اور جو غیر ضروری سپینڈنگز ہیں ان کو ختم کر دے, تو شاید ان کو ایڈ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اینجلینا جولی جو کہ بہت ہی مشہور ہالی ووڈ کی ایکٹریس ہیں, وہ کیونکہ یو این کی ایمبیسڈر تھیں, وہ آئی تھیں اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ پاکستان کو اپنی شاہ خرچیوں سے جو ہے جان چھڑانی چاہیے. اور انہوں نے جو بڑی ایک اور بات کی, اس وقت کے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی کہ انہوں نے میرے لیے زبردستی اپنی فیملی کو ملتان سے اسپیشل پلین کے ذریعے بلایا کہ مجھ سے ملوانا تھا اور ڈنر کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو ڈائننگ ٹیبل جس طرح جتنا کھانے وہاں پہ لگے ہوئے تھے, مجھے دیکھ کر زیادہ تکلیف ہوئی کہ آپ کے ملک کی عوام جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے, ان کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے, اور آپ نے یہاں پہ ایک اتنا بڑا جو ہے دسترخوان سجایا ہوا ہے صرف اور صرف مجھ سے اپنی فیملی کو ملوانے کے لیے. اور پھر انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا, میں آپ کو مطلب وربیٹم سناتا ہوں کہ I was deeply saddened, افسردہ ہوئی, to see all kinds of food on the dining table at a time when the people in the country were dying of hunger and this food was enough for several hundred people. وہ کہہ رہی تھی کہ کافی بڑی تعداد کو یہ کھانا کھلایا جا سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت سرپرائز ہو گئی ان کو, مطلب کہ ایک طرف تو عوام جو ہے بھوکی تھی, پھر غربت تھی اور مزری تکلیف تھی, بٹ آن دی ادر سائڈ اسپلینڈر آف دی پرائم منسٹر ہاؤس, کہ اتنا بڑا پرائم منسٹر ہاؤس اور وہ جو اس کی اور گورنمنٹ بلڈنگز دیکھ کر ان کو بہت افسوس ہوا. اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ کافی تھا سرپرائز ہونا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اگر کچھ نہیں سیکھنا تو پھر کیا, کسی کو ہم کیا گلہ کریں, ہمارے عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی, ہمارے ویژن نہیں ہم بنا رہے کہ جی اس طرح آنے والے دنوں میں ہم ان چیزوں سے آفات سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس دفعہ بھی اگر وارننگز آ رہی تھیں, اس کے باوجود اگر 4 کروڑ سے زیادہ عوام بغیر چھت کے, بے سر و سامان, بھوک میں پیاس میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو دوائیاں میسر نہیں آ رہی ہیں, تو اس سے زیادہ افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے مسلمان اور پھر پاکستانی ہیں جن کو صرف اور صرف اس وقت یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کی ضرورت ہے, لیکن ہم شاید اس سے ہٹ گئے ہیں. بہت بہت شکریہ.